السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ سترہواں پارہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے قربانی کے حوالے سے کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی۔ وہ یہ کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے نام پر جو جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ رب العالمین صرف اور صرف ہمارے دل کی نیت اور تقویٰ چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو گوشت سے ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں نہ جانور کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف ہمارے دل کی نیت، دل کے ارادے اور ہمارے تقوی کو جاننا چاہتا ہے کہ آخر ہم نے قربانی کیوں کی ہے، قربانی کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی صرف ریا اور نمود اور دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اپنے جانور کی نمائش، شہرت، دکھلاوا، فخر کہ ہمارا جانور آپ کے جانور سے بڑا ہے، ہمارا جانور آپ کے جانور سے قیمتی ہے، ہمارا جانور آپ کے جانور سے زیادہ وزنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اخلاص کے خلاف ہے۔ عبادت میں خلوص، للہیت، اللہ کے لیے کام کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے پھر ہم قربانی کریں یا کوئی نیک کام کریں، تو ایسی نیکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی وزن نہیں ہے۔ وہ نیکی، وہ عبادت جو خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اس عبادت کا وزن اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت، اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی ہم نے جانور کی قربانی کی تو ہماری نیت کیا تھی، مقصد کیا تھا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ وہ قربانی جو ریا اور نمود کے نام پر ہو، شہرت طلبی کے نام پر ہو، دکھلاوے کے نام پر ہو، یہ عبادت نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ نیکی نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی نیکی کر کے بھی گنہگار ہو رہا ہے۔ قربانی کرنا نیکی ہے، لیکن وہی نیکی دکھلاوے کے نام پر ہو، ریا و نمود کے نام پر ہو، شہرت کے نام پر ہو، تو یہ نیکی گناہ بن جاتی ہے، وہ والے جان بن جاتی ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح
ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو تابع بنا دیا ہے. یہ جانور جس کی ہم سواری کرتے ہیں، جس کا ہم دودھ پیتے ہیں یا جس کی ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا تمہارے لیے، تاکہ تم ان جانوروں پر اللہ کا نام لو، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، ایمان کی توفیق بخشی ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کے لیے بشارت. آپ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے محسنین کے لیے جو احسان کرنے والے. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت بالکل اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے کام کرے. قربانی اللہ کے لیے کرے، جانور اللہ کے لیے قربان کرے، اور قربانی کے بعد جانور کا گوشت، قربانی کا گوشت خود کھائے، دوسروں کو کھلائے، غریب محتاج پر صدقہ کرے، خود کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. یہ ایک احسان ہے، یہ بھی ایک احسان کی ایک قسم ہے. اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس کی عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کی رعایت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے. قربانی کا گوشت ہم خود کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اور خاص طور سے سماج کے ان غریبوں کا خیال رکھیں جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی، ان پر زیادہ صدقہ کریں، ان کے یہاں زیادہ گوشت بھیجیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ خاص طور سے شہروں میں لوگ قربانی تو کرتے ہیں، جانور کی قربانی تو کرتے ہیں، لیکن گوشت کی قربانی نہیں کرتے. فریج میں رکھے رہیں گے، اسٹور کر کے رکھے رہیں گے، گوشت تقسیم نہیں کرتے. بہت بڑا عملیہ ہے یہ آج سماج کا، غلط ہے یہ چیز. قربانی کا گوشت ہم خود کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اللہ رب العالمین یہی کہتا ہے کہ جب قربانی کر لو، یعنی اس کا پہلو زمین پر گر جائے، یعنی جانور قربان ہو جائے، تو اس کا گوشت خود کھاؤ. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، فقیروں کو، کمزوروں کو کھلاؤ، خود کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تو اللہ رب العالمین کا جب حکم ہے تو ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہیں رسول زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.